ہے کہ ہر دوسرے دن ہم نوجوانوں کو پروپیگنڈا سننے ملتا ہے کہ لینڈ جہاد، لو جہاد، UPSC جہاد. کیا پلیز آپ روشنی رہنمائی کیجئے کہ جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام میں؟ دیکھو، پہلے تو میں یہ سارے جو الفاظ بولنے والے لوگ ہیں ان کی دماغی صحت کی دعا کی درخواست کرتا ہوں. آگرہ میں گنجائش نہیں ہے، ہاؤس فل ہے. اس کے ایک پہلو پر غور کرو کہ بظاہر اتنی کمزور حالت میں ہیں مسلمان، پھر بھی عجیب و غریب بات ہے، پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہندو ڈرے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے. کتنے مخلص ہندو حکومت کر رہے ہیں. میں نے بڑی سی ٹوپی چھوٹے سر پر رکھ دی ہے. مخلص صفت اور موصوف کون؟ برداشت کر لیجیے. اور ان کے دور حکومت میں ہندو خطرے میں. تو کل ایک عورت نے ایک سوشل میڈیا پہ یہ کہا کہ مسلمان کو پرائم منسٹر بنا دو تاکہ مسلمان خطرے میں آ جائے. کیا تجویز ہے، کیا تجویز ہے. تو کچھ جہاد عربی میں کہتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت اسٹرگل کرنے اور قربانی دینے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اگر سخت محنت کرتا ہے تو وہ بھی جہاد کر رہا. حلال روزی کمانے کے لیے اگر کوئی شخص سخت محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، کھیت جوت رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے. غربت کو مٹانے کے لیے کوئی شخص اگر محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. جہاد جنگ کرنے کو نہیں کہتے، جہاد سخت محنت کرنے کو کہتے ہیں. ایک قوم ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کو ایک فن آتا ہے کہ ملک کے بھولے بھالے عوام کا ووٹ لینے کے لیے ان کو مسلمانوں سے ڈرا کر رکھو. ملک کے شہریوں کے مسائل حل کر کے ووٹ نہیں لینا، ملک کے لوگوں کو ڈرا کر رکھ کر ووٹ لینا ہے. مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی، عورتوں کو عدم تحفظ بڑھتا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن روز بروز بگڑ رہی ہے. ان مسائل کو سامنے رکھ کر ووٹ مانگنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت خراب. وہ کس منہ سے ووٹ مانگیں گے بھائی؟ تو ایک آسان طریقہ ہے کہ لڑا دو دونوں قوموں کو. ایک قوم کے اندر خوف پیدا کر دو اور ایک قوم کے اندر نفرت پیدا کر. یہ نسخہ ہے ووٹ مانگنے کا. اس لیے جب ایک چیز تھوڑی اولڈ فیشن ہو جاتی ہے تو دوسری چیز، لو جہاد، لینڈ جہاد، فلاں جہاد، فلاں جہاد، یہ چیزیں مایوسی نہیں پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں امید پیدا کرتی ہیں،
ان چیزوں کو پازیٹو نظر سے دیکھنا سیکھو، کیونکہ اگر ان کے پاس ملک کی ترقی کا کوئی ایجنڈا ہوتا اور کوئی اچھی اپنی رپورٹ عوام کے سامنے رکھ کر ووٹ مانگنے کا حوصلہ ہوتا تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے. ان کے پاس کوئی اپنا کارنامہ رکھنے کا ہے ہی نہیں عوام کے سامنے. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے. یہی چیزیں تو امید دلا رہی ہیں. کب تک اس قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے، ہماری پڑوسی برادران وطن کو؟ کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ ان میں شعور آئے گا. ان کے رہنما بھی اپنی اپنی قوموں میں کام کر رہے ہیں. تو تھوڑے دن کی بات ہے جب ان قوموں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں، دلتوں میں، او بی سیز میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، عورتوں میں شعور آ جائے گا تو وہ پھر ان چکروں میں پڑنا چھوڑ دیں گے. ان قوموں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہم دنیا کے شاگرد نہیں ہیں، ہم دنیا کے استاذوں کے استاذوں کے استاد ہیں. اپنے مقام کو سمجھو. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی جب عربوں کو خطاب کرتے تھے، اللہ اکبر، عربوں کو ان کا مقام یاد دلاتے تھے. مدینہ منورہ میں عرب خواص، انٹلیکچوئل، علماء، دانشوروں، ائمہ حرمین کے ایک مجمع میں حضرت مولانا علی میاں نے ایک جملہ بولا تو چیخیں نکل گئیں عرب علماء کی. عرب علماء، وہ جملہ یہ تھا: اتقوا اللہ فی هذه الشعوب المتناحرة المتسكعة في ديالين الجاهلية. اتقوا الله يا معشر الأمة الإسلامية العربية. اتقوا الله يا أساتذة العالم. یہ مقام آپ کا بھائی. یہ اتار چڑھاؤ تو قوموں کی تاریخ میں آتے ہی رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں.